شہباز حسین شاہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ. والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے سربراہ حالی مرتبہ پیر طریقت میاں عبدالخالق صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ برجندی شریف، انتہائی عزت اور احترام کے لائق محبتوں اور الفتوں کا مرکز حجت اللہ علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدکم. آپ کی دعوت پر تشریف لانے والے عظیم سادات کرام، روحانی آماج گاؤں کے پیران اعظام، مشائخ اعظام، افاضل اعظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں کشتہ عشق احباب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے وفاکیش ساتھیوں اور ملنگان علی رضی اللہ تعالی. میں نے کوئی تفصیلی کتاب اس اجتماع میں نہیں کرنا. پیر سید عرفان شاہ صاحب میرے استاد زادے بھی ہیں، اور میں احترامات کے گلدستے ان کی خدمت میں پیش کر کے چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں. تصادمات، تنازعات اور گفتگوؤں کی گرما گرمی میں آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ روشنیوں کی طرف آخر کوئی راستہ تو نکلتا ہوگا. ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے جو روشنیوں کا راستہ ہے اور جو خوشبوؤں کی راہ ہے. ہمارے مخالف آپ نہیں ہیں، اور محبتوں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہمارا موضوع نہیں ہے. اس وقت ہمارا موضوع وہ عالمی قوتیں ہیں جو اسلامیان عالم کو منتشر کرنا چاہتی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ورثے ہیں ان کو تاراج کرنے کے درپے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک غیر مسلم کا ایک قول پیش کرنے لگا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، I am leaving behind me the holy book and my own generation.
میں اپنے بعد تم میں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ جو لوگ اسلام کا فہم نہیں رکھتے اور جو لوگ اسلام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح دنیا سے قرآن کی روشنی ختم ہو جائے اور رسول کریم علیہ السلام کی آلے اطہار کے پیغامات کے دیے بجھا دیے جائیں اور شمع گل کر دی جائیں۔ اب میں آپ کو ان عالمی سازشوں کے حوالے سے عرض کروں گا کہ پہلی کوشش یہ ہے کہ قرآن حکیم دنیا سے اس کی تعلیمات کی بساط سمیٹ دی جائے۔ دوسرا، اس وقت انٹرنیشنل پار کوشش کر رہی ہیں کہ قرآن مجید کی 36 آیات جو جہاد کی ہیں، سٹرگل کی ہیں، اسلام کا پرچم بلند کرنے کی ہیں، ان آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ میں اللہ کی مدد پر آج اللہ کے سامنے اپنا سرنگوں کرتا ہوں کہ انڈیا کے اندر سپریم کورٹ میں یہ کیس کسی نے دائر کیا کہ قرآن سے 36 آیات نکال دی جائیں تو ہم یہ قرآن پوری عالمی سطح پر قبول کر سکتے ہیں۔ عالی وقار دوستو، سپریم کورٹ کے جج انڈیا کے اندر اس نے فیصلہ دیا کہ یہ جس نے کیس دائر کیا اس پر 50 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا جاتا ہے کہ اس نے انسانی قافلوں کو بکھیرنے کی کوشش کی ہے اور انسانوں کو انسانوں سے لڑانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ جیسے قرآن کا چراغ کوئی نہیں بجھا سکتا، اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کی آل کا چراغ بھی کوئی نہیں بجھا سکتا ہے۔ کیپ یور چین اپ، آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں، آپ اپنی ہمتیں جوان رکھیں، آپ طبیعتوں کو پسپا نہ ہونے دیں۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ داتا صاحب میں جو کچھ ہوا، میں شرمندہ ہوں اور پوری قوم شرمندہ ہے اس واقعہ پر، لیکن میں کام ہمت نہیں ہوں۔ میں نے اس عالم میں پیر سید عرفان شاہ صاحب کو جب دیکھا تو ایک گہرا سکون ان کے ماتھے پر نظر آ رہا تھا، اور آپ اپنے آباء و اجداد سے جو متانت اور سنجیدگی ورثے میں ملی ہے، آپ اس کے امین بنے ہوئے تھے۔ آپ ہمارے مخالف دل برداشتہ نہ ہوں۔ ہمیں تاریخ سے یہ ورثہ ملا ہے کہ کربلا بھی ہو تو ہم قرآن کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیتے ہیں۔ میرے تھوڑے الفاظ پر بھی آپ زیادہ توجہ دیں۔ میں بیمار ہوں لیکن میری باتیں بیمار نہیں ہیں اور میرے افکار بیمار نہیں ہیں اور میری آئیڈیالوجیز بیمار نہیں ہیں۔ میں ایک اور پیراگراف آپ کے سامنے لاؤں گا عرفان شاہ صاحب کی اجازت کے ساتھ، کہ ایک ویسٹرن تھنکر کہتا ہے، When I studied about the tragedy of Karbala, I realized that Hussein and Yazid are not just the names of two personalities, but they are actually two theories. Hussein denotes truth and haq, and Yazid denotes falsehood. وہ کہنے لگے اب حسین کا نام اور یزید کا نام دو شخصیتوں کے نام نہیں ہیں، دو نظریات ہو چکے ہیں۔ جب حسین کا نام لو تو حق سامنے آتا ہے، سچ سامنے آتا ہے، ٹروتھ سامنے آتا ہے اور سچائیوں کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور یزید کا نام لو تو سوائے گند کے، سوائے بدبو کے،
اور سوائے فالسوٹ کے اور سوائے جھوٹ کے اور سوائے مکاری کے اور سوائے کاجل کے اور سوائے فریب کے اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے۔ عالی وقار دوستو، آپ جانتے ہیں اس بات کو، بشمول سید عرفان شاہ صاحب، بشمول جلیل القدر قائدین کے، ایک زمانے تک میری قیادت میں سب متفق رہے ہیں اور میں ان سب کا قائد الحمدللہ رہا ہوں۔ عرفان شاہ صاحب نے نعرے لگائے، قدم بڑھاؤ شاہ جی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مجھے شہنشاہ انہوں نے کہا، لیکن میں نے خط کے ذریعے کہا آج میں خود کو دیے ہوئے القاب ان کو واپس کرتا ہوں، اور سنیوں کا شہنشاہ پیر سید عرفان شاہ ہے۔ عالی جناب، میں وقت کی نزاکت سمجھتے ہوئے آپ سے کہوں گا، آپ کسی سے میں پیر سید منور شاہ صاحب جماعتی کو خود جناب استقبالیہ کلمات کے گلدستے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو ویلکم کہنے کے بعد میں تھوڑی دیر آپ کی توجہ مزید چاہوں گا، میں تھوڑی دیر آپ کی توجہ مزید چاہوں گا کہ جب آپ سنے معاشرے سے اور سوسائٹی کے لوگوں سے کہ وہ آپ کو، ہمیں عرفان شاہ صاحب کو یا کسی اور کو وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ سخت اور سست الفاظ ہمارے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا مایوس نہ ہو، غصہ نہ منایا کرو، جلال میں نہ آیا کرو۔ جناب یہ آج کی جنگ نہیں ہے، یہ 1400 سال کی جنگ ہے جو جاری ہے۔ ایسے موقع پر اپنے دل کو حرارت دینے کے لیے بس تھوڑی دیر کے لیے حیدر 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 کا وظیفہ کر لیا کرو۔ یہ وظیفہ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ جناب میرا لہجہ تھوڑا نرم ہے، میں وہ لوگ جن نے داتا صاحب ان کی گستاخیوں پر تو افسوس ضرور ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح طائف کے اندر مایوس نہیں ہوئے تھے، بددعائیں نہیں دی تھیں، حضور سمجھتے تھے کہ ان کی اولادیں انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی، ان سے آپ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ان کی اولادیں ہمارے ہم رکاب ہو کے انشاءاللہ علی علی کی صدائیں لگائیں گی اور حیدر حیدر کی صدائیں لگائیں گے۔ انشاءاللہ پیر سید منور شاہ صاحب جماعتی جہاں تشریف لے آئے ہیں، میرا ارادہ تھا کہ عالمی سطح پر جتنے سادات ہیں ان کے آستانے ہیں، روحانیہ ماجگاہیں، سب کو میں اکٹھا کروں گا، لیکن اب پیر سید منور شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اکٹھا کریں۔ وہاں پر انٹرنیشنل لیول پر ہم قرآنی تعلیمات کو سپورٹ کریں، ہم امام حسین کا مشن لے کے آگے بڑھیں۔ میرے دوستو، اگر گاڑی چل رہی ہو تو چلتی ہوئی گاڑی کے سامنے اگر کوئی دیوانہ جو ہے وہ پتھر پھینک دے تو آپ اس سے ناراض نہ ہوا کریں، گاڑی کی منزل اپنی ہے، انشاءاللہ ہمارا سفر اور منزل اپنی ہے، ہم کسی کے پتھروں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہم حیدر حیدر کرتے ہوئے حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ عالی وقار دوستو، میں تھوڑی سی باتیں کرنے لگا ہوں، کیا آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں
کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ جو لوگ مولائی ہیں، حضور کی اولاد ہیں، بی بی کی اولاد ہے، وہ اپنے بچوں کو ان مدرسے میں نہ داخل کریں جہاں ناسبیت سکھائی جاتی ہے۔ عالیہ وہ دن ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہوگا، and it will disaster for all of us۔ یہ ہم سب کے لیے خطرناک ہوگا اگر ہم نے کال دی کہ کوئی سید جو ہے وہ اپنا بچہ ناسبیوں کے مدرسے میں داخل نہ کرے، وہاں بغض علی سکھایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ کام ہوا تو تمہیں اپنا وزن پتہ چل جائے گا کہ تم کیا ہو اور علی کا دامن پکڑنے والے کیا ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ We can bet here and we know our status. Keep it in your mind. اپنے دماغ میں رکھیں یہ بات۔ جناب، جماعت علی شاہ کم قیمت نہیں رکھتا، میر علی شاہ بے قدر نہیں ہے۔ جناب، رانی پور کے سادات اپنا مقام رکھتے ہیں، کمبر شریف والے اپنی فضیلتیں رکھتے ہیں، عرفان شاہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اور میں کس گدی کا نام لوں؟ آپ شہیدوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ اپنے گلاس کا پانی بائیں اور تم سب بہ جاؤ۔ ہماری حیثیت میں سخت الفاظ بھی عرفان شاہ لگا رہا ہوں۔ آخر میں خود نعرے لگاؤں گا، لیکن میری بات سمجھیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں فلاحی اور رفائی کام کریں۔ اصل میں جو علی کے دشمن ہیں وہ بھوکے ہیں، علی کے جو دشمن ہیں وہ مفلس ہیں۔ وہ جلسوں کا موسم آتا ہے، ان کو روٹی نہیں ملتی، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے سید جو ہیں ایک ایک بھوکا لے لے، ہم ان کی کفالت کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی علی علی کرنے لگ جا ہے، انشاءاللہ وہ بھی علی علی کرنے لگ جا ہے۔ تمام سادات، پیروں سے، سادات کی محبت کرنے والے علماء سے، افاضل سے، میسم کی طرح زندگی گزارنے والوں سے اور کمبر کی سی زندگی گزارنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ زبردستی ہمیں ثابت کرتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کو نہیں مانتے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہیں، سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ ہم تو صدیق اکبر کو مرشد مان کے بیعت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم از our ideal، فاروق اعظم ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بنو امیہ کا کوئی آدمی اس طرف نہیں آیا تھا، انہوں نے دوڑ کر کے دامن مصطفیٰ پکڑا تھا۔ ہم تمہیں بیگانہ نہیں سمجھتے، روٹیوں کی خاطر ان پیروں کی مخالفت نہ کریں، ان شہیدوں کی مخالفت نہ کریں۔ کبھی ایک بڑا سا آئینہ لے آئے، یہ بھی سامنے ہو جاتے ہیں، آپ بھی سامنے، ذرا چہرہ دیکھ لو، نور مصطفیٰ کن چہروں پر نظر آتا ہے۔ چہرہ دیکھ لو کن چہروں پر رسول کریم علیہ السلام کا نور نظر آتا ہے۔ عالی وقار دوستو، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ شہیدوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھو، ایک گلاب کی قلم تم سین میں لگاتے ہو تو گلابوں کی خوشبو کے لیے گلاب کی نسل
تم سنبھالنے کی کوشش کرتے ہو. کیا اپنے نبی کی نسل کے تم حافظ نہیں ہو؟ تم چوکیدار نہیں ہو؟ عالی جناب زیادہ ڈیوٹیز آپ کی ہیں کہ آپ آل رسول کی فضیلتوں مقامات کے لیے آج سے سٹرگل کریں. انشاءاللہ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ ہماری زبان گالی گلوچ سے آلودہ ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہمیں زبان دیتے ہیں وہ کوثر اور سلسبیل سے دھلی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ اپنے مقام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور خلفائے راشدین، آل بیت کی زندگی، صحابہ پاک کی زندگی، صلحاء کی زندگی، اولیاء کی زندگی کو نمونہ بنائیں اور توسط اور اعتدال کے ساتھ جینے کی کوشش کریں. میں اب ہلکے سے لہجے میں یہ فلمی زندگی گزارنا کوئی بہادری نہیں ہے، مدنی زندگی گزاریں. اور یہودی اس وقت پاکستانی ممونوں کو اور طوطوں کو جو چوک دیتے ہیں وہ بڑے بڑے غلط مقاصد کے لیے وہ یہ چوک طوطوں کے سامنے ڈال رہے ہیں. اے طوطو، یہودیوں کی تننیوں پر تم پلتے ہو، تمہیں یہ چیز فائدہ نہیں دے گی. جیسے کل عقیدہ تھا مصطفیٰ کی دہلیز پر آ جاؤ، فاطمہ کے گھر سے جو آواز چلتی ہے تمہیں جنت عطا کر دے گی، جنت عطا کر دے گی. میں آخر میں اپنے لفظوں کو سمیٹ کے یہ کہوں گا کہ اپنے کلمات اور الفاظ کا میں خود ضامن ہوں، مرکزی جماعت نہیں. میں آپ بھی جماعت اہل سنت پاکستان کی سپریم کونسل کا ممبر ہوں اور میں اس جماعت کا حصہ ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. انشاءاللہ صحبت کے اصولوں پر اب میرے ساتھ نعرے صبح پڑھو قرآن، شام پڑھ قرآن، نعرہ لگاؤ دم دم علی علی، حیدری نعرہ علی علی، کلندری نعرہ علی علی علی. ماشاءاللہ لاڑکانہ سندھ کی دھرتی سے